دوستوں اسے اچھی طرح استری کرنے کے بعد جہاں پہ ہم نے جگہ کاٹی تھی جیب کے لیے وہاں پہ آپ نے سیدھی لائن لگا دینی ہے اور ڈاٹ سے 1 انچ کے فاصلے پہ لائن ختم کر دینی ہے۔ اب یہ اوپر والا پاکٹ 4 انچ کا پاکٹ یہ ہم لگائیں گے، ٹھیک اسی طرح کا یہ پاکٹ ہوتا ہے جس طرح واسکٹ کے لیے ہم بناتے ہیں۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، میں سب سے آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو 2 پیس ہم نے کاٹے تھے، ایک میں بکرم لگائی تھی، دوسرا اسی طرح کا کپڑا تھا، وہ بھی اب اس کے ساتھ ہی آپ سی لیں۔ اس سے یہ نیچے والی سلائی سے 2 سوتر آپ نے کم سینا ہے۔ دونوں سائڈوں پہ 2 سوتر آپ کم کر دیں۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل صاف۔ اب فلیپ پاکٹ ہم بنانا شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو 2 انچ کی جو بون تھی ہم نے فولڈ کی تھی وہ اس کے ساتھ لگا دینی ہے، جو بالکل برابر میں ہم نے فولڈ کی تھی۔ دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس میں نم نہ آئے، اگر نم آ گئی تو پھر اسے استری کر لیں۔ اسی طرح دونوں کو سلائی کر لیں آپ۔ یہ بون کی چوڑائی جو ہے یہ 2 سوتر ہے، ہم نے لائن لگائی تھی اسی پہ، 2 سوتر چوڑائی ہے بون کی۔ آپ بھی اسی طرح لائن لگا لیں تو آپ کو بھی آسانی ہوگی۔ باقی مارجن ہے، ½ انچ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں ½ انچ چھوڑ دیں، زیادہ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ تقریباً 2-2.5 سوتر سے کم نہ چھوڑیں، کیونکہ پھر اس پہ سلائی نہیں ہوگی۔ اب پہلے ہم اوپر والا پیس لگائیں گے، یہ دیکھیں اسی طرح ہی فولڈ ہوگا تو اس کو الٹا ہم اسی طرح سلائی مار دیں گے۔ اچھا یہ ایک آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پہ بھی آپ 2 سوتر اوپر 2 سوتر نیچے، یہ نشان بھی آپ لگا لیں۔ اس سائڈ پہ بھی لگا کے ان نشانوں کو آپ سیدھا کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو بون پاکٹ ہے بالکل صحیح طریقے سے اور بالکل برابر آئیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو۔ اب جو ہم نے سلائی لگائی تھی بون کے لیے، اسی سلائی کے اوپر آپ سلائی لگاتے جائیں یہاں پہ، مگر نیچے جو لکیر ہم نے لگائی تھی وہ لکیر اور جو اس بون پاکٹ کے اوپر لگائی تھی دونوں کو برابر کر لیں، ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ برابر ہے یا نہیں ہے۔ اسے بالکل غور کے ساتھ دیکھ لیں کہ یہ کون سی لین میں بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اب یہ 3 انچ والا جو پیس تھا یہ ہم لگائیں گے، اس پہ بھی میں نے 2 سوتر کی لین لگائی ہوئی ہے۔ جہاں پہ اس کا اینڈ تھا وہاں پہ ایک لکیر آپ لگا کے اسی کے پاس ہی رکھ دیں، اور یہ دیکھ لیں آپ اسے بھی اس لائن کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، یہ جو سب سے نیچلی لین ہے۔
یہ ایسا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابتدائی دنوں میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کی جیب بالکل صحیح آئے گی۔ اس کے اور بھی بہت طریقے ہیں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان کی ویڈیو بھی بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ سلائی کو لگانے کے بعد پھر آپ چیک کر لیں کہ دونوں ایک جیسے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اب اس سے جو پیپر بکرم ہم نے لگائی تھی وہ آپ نکال لیں۔ جہاں پہ ہم نے کپڑا کاٹا تھا وہیں سے ہم اس کو کاٹیں گے۔ دوسری جیب کو بھی ہم پہلے سلائی کو لگا لیں، اس کے بعد ہم کٹائی کریں گے۔ وہی 2 سوتر کی لائن، ایک اوپر ایک نیچے آپ لگا لیں۔ سیم وہی طریقہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ یہاں پہ بھی آپ دوسرا بون بھی لگا لیں، وہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو۔ بس جو 2 لائنیں ہم نے لگائی ہیں، ایک بون پہ ایک نیچے سامنے پہ، بس اسی کو ہی برابر کرتے جائیں، خود بہت یہ صحیح آئے گا۔ یہاں پہ بھی آپ سلائی کو چیک کر لیں کہ دونوں کا خاتمہ ایک ہی جگہ ہوا یا نہیں۔ اگر کم زیادہ ہو تو اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے بون میں کرنی ہے، فلیپ میں نہیں کرنی۔ اب یہاں پہ اس کا کپڑا ہم کاٹیں گے، سامنے کو اب کاٹنا ہے۔ آپ طریقہ دیکھ لیں، جیسے میں کاٹ رہا ہوں اسی طریقہ آپ نے بھی کاٹنا ہے۔ یہ بون کو، فلیپ کو، اس کو نہیں کاٹنا ہے، صرف سامنے کو آپ نے کاٹنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے بون کو نہیں کاٹا ہے، صرف سامنا کاٹا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ اسی طرح جہاں پہ اینڈ ہے وہاں پہ آپ ایسا ایک ٹک لگا دیں، مگر صرف سامنے میں۔ اب ایک بون کو تو ہم نے پلٹا دیا، دوسرے کو بھی آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی اسی طریقے سے ہی پاکٹ لگائیں گے تو اپنے پاکٹ کو بھی آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ اتنی اچھی پاکٹ آپ کی لگ گئی۔ جیسے اگر کپڑا موٹا ہو، نہ بیٹھتا ہو، تو اسے آپ اسری کے ساتھ صحیح کر لیں، صحیح پریس کر لیں، اس کے بعد یہ یہاں پہ آپ ٹوکا لگا دیں۔ اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ نیچے جو فلیپ ہے اس پہ سلائی نہ آئے۔ یہاں میری سلائی آ گئی اس کے اوپر، اب اسے میں کھول رہا ہوں اور دوبارہ یہ سلائی لگاؤں گا۔
اب اس بار سلائی صحیح آ گئی ہے، اس کے اوپر نہیں ہے۔ اب یہاں اس کے اوپر بھی معمولی سی سلائی ہم لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں جیب لگانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب اس کے ساتھ ہم جو استر ہم نے کاٹی تھی جیب کے لیے وہ لگا دیتے تاکہ پوری جیب بن جائے۔ تو ایک پیس ہم اوپر لگا لیں گے، ایک نیچے۔ میں نے یہ پیس کاٹے تھے، آپ واسکٹ کی کوٹ کی طرح آپ استر سیم لگا لیں کیونکہ بعض اوقات یہ بار نظر آتے ہیں، مگر میں یہی لگا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے میں نے یہی استر لگا دیے۔ دوسرا استر آپ یہاں پہ لگا لیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پوری جیب بن گئی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جتنی لمبائی ہے وہاں پہ اس سے تقریباً آدھا انچ آپ اوپر کر کے جیب کو ختم کر لیں، یا اگر اسی طرح آپ نے بنانی ہو تو پھر 7 ساڑھے 7 انچ آپ جیب بنا لیں لمبائی میں۔ اب دوسرا سامنا بھی اسی طرح ہم کپڑا کاٹ کے جیب کو پلٹاتے ہیں۔ سیم وہی چیز ہے، وہی طریقہ ہے جو ابھی آپ نے کیا، ویسے ہی آپ ٹوکے لگانے کے بعد آپ اس کے ساتھ استر جوڑ دیں، پوری جیب آپ کی بن جائے گی۔ اچھا میں استر لگا رہا ہوں، آپ کپڑا بھی لگا سکتے ہیں، سیم کلر کا کپڑا ہو تو بالکل صحیح ہے، کاٹن کا کپڑا بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں، فنیشنگ ہے، ماسٹر صاحب والا کام ہے، یہ ساری چیزیں میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ اس ویڈیوز میں یہ جتنی بھی ویڈیوز میں نے بنا دی ہے کوڈ کی یا بنا رہا ہوں، ان میں میری کوشش یہ ہے کہ بہت ہی آسان طریقہ اور ایسا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس سے آدمی تنگ نہ ہو اور سمجھ بھی اس کو آ جائے، کچھ سیکھ بھی لے۔ ویسے تو آپ نے بہت سے دوستوں سے سنا ہوگا کہ کوڈ بنانا بہت مشکل کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح میں کروں اسی طرح آپ بھی اسے بند کر لے جیب کو۔
اچھا، یہ ساری ویڈیوز کی سپیڈ ہم بڑھا دیتے ہیں تاکہ ویڈیو بہت بڑی نہ آئے. آپ اسے سپیڈ کو کم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب کا آپشن ہے، اس میں آپ جائیں، وہاں پہ آپ سپیڈ کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ جیسے میں نے کپڑا کاٹا ہے اسی طرح آپ بھی کاٹ دیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل واضح طور پہ. آپ اسے زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے بکرم نہیں کاٹی، اوپر میں نے کپڑا بھی